آئیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بلا تاخیر میلاد مصطفیٰ سنا دوں۔ میلاد مصطفیٰ یاد رکھیے گا، میلاد کے معنی ولادت ہے، پیدائش کا ہے۔ حضرات آج یہ یہاں پر آپ لائٹ، یہ قمقمے، یہ روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بس اتنا سنیں کہ مکہ میں ایک ایسی چمک آئی جس چمک سے پوری کائنات جگمگا اٹھی۔ آج یہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی یہ کیا ہے؟ کہکشاں کا جمال یہ کیا ہے؟ ستاروں کی تبسم یہ کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب حسن مصطفیٰ کی خیرات بٹی تو چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، کہکشاں کو جمال ملا، ستاروں کی تبسم نصیب ہوئی۔ اما یہ ساری چمک، یہ ساری دمک اسی مدینے والے تاجدار کے قدموں کا صدقہ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل چمکا دے، یہ نہیں فرمایا میری دکان چمکا دے، میرا مکان چمکا دے، میرا کاروبار چمکا دے، فرمایا میرا دل چمکا دے، چمکانے والے۔ اب آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے دل کی بات کیوں کی، اندر کی بات کیوں کی؟ تو اس لیے کی کہ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سورج کی روشنی آپ کے جسم کے ظاہری حصے کو روشن تو کر سکتی ہے، اندر کو نہیں۔ چاند کی چاندنی آپ کے جسم کے ظاہری حصے کو روشن تو کر سکتی ہے، اندر کو نہیں۔ اما اندر کو چمکانا ہو تو عرب کے ماہ عرب کے تاجدار کے اور سچے عاشق امام محمد رضا نے یہ پیغام دے دیا کہ سورج سے لو نہ لگانا، چاند سے لو نہ لگانا، کہکشاں کے جمال سے لو نہ لگانا، اگر دل چمکانا ہو تو مدینے کے تاجدار سے رشتہ قائم کر لو، دل بھی چمکے گا، جسم بھی چمکے گا۔ اس لیے ہم مدینے کے تاجدار سے لو لگائیں، ہم اپنا رشتہ مدینے کے تاجدار سے مضبوط بنائیں۔ جتنا مضبوط آپ کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے بنے گا اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آقا کے عشق میں جھومیں گے، عشق میں تڑپیں گے۔ حضرات میں نے یہ کہا تھا کہ میلاد ہی پڑھوں گا، کچھ اور نہیں، لیکن ایسے مجھے کچھ اور بھی بولنے کو کہا گیا ہے، تو تقریر کے آخری حصے میں میں ان چیزوں کو بھی بیان کر دوں گا۔ آج صرف میلاد نبی جو کہ میلاد النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، میلاد کے معنی ولادت ہے، میلاد کے معنی پیدائش ہے، تو آئیے سب سے بڑا جو میلاد ہے، سب سے بڑا جو میلاد ہے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، تو آقا کے پیدائش کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ کسی اور سے نہیں پوچھتے، آقا کریم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ یہ تو بتا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پیٹ سے، آپ کی گود میں آئے، آپ کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، تو اس وقت عالم کیا تھا، اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی؟ آمنہ فرماتی ہے کہ قسم میں وحدہ لا شریک کی کہ جب میرا بچہ محمد عربی میرے پیٹ سے میری گود میں آیا، یا جب میرے پیٹ سے اس دنیا میں جلوہ پار ہوئے میرے نبی، آمنہ فرماتی ہے کہ میں تو بیٹھی تھی مکے میں، مگر بیٹھے بیٹھے اس نور محمدی کی چمک سے میں شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ مکے میں بیٹھی ہیں
مکے میں اور شام کے محلات کا نظارہ بیٹھے بیٹھے کون کر رہی ہے؟ امام الانبیاء کی ماں کر رہی ہے، حضرت آمنہ کر رہی ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے کا انداز نرالا تھا۔ ہم بھی اس دنیا میں آئے، آپ بھی اس دنیا میں آئے، مگر ہمارا اور آپ کا آنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں۔ آتے کہ نہیں آتے؟ کوئی ہے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اور پیدا ہوتے ہی نہ رویا ہو؟ اگر بچہ نہ روئے تو خاندان کے لوگ رونے لگتے ہیں کہ کہیں بچہ مرا ہوا تو پیدا نہیں ہوا۔ یعنی آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اب آمنہ سے پوچھے، اے آمنہ اپنے بابو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کا تذکرہ کر دو، پیدائش کا ذکر کر دو، ولادت بسعادت کا ذکر کر دو۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے محمد عربی میری گود میں آئے میرے پیٹ سے تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر کے مسکرا کر کے کہہ رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کرنا۔ یعنی ہم گنہگار امتیوں کو پیدا ہوتے ہی آقا کریم نے یاد فرمایا۔ دیکھیے آج صرف نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ بعد میں کسی اور بھی عنوان سے مجھ سے آپ خطاب کروا لیجئے گا۔ آج یہ نبی کے نام کا میلاد کی محفل ہے تو نبی کا میلاد میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرتے ہوئے آئے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک نبی، ایک پیغمبر، وہ بھی امام الانبیاء ہے، امام الرسول ہے، یعنی محمد عربی جب اس دنیا میں آئے تو ہمیں اور آپ کو یاد کیے کہ ہم پر اور آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت بسعادت کی تاریخ آئے یا وصال کی تاریخ آئے تو اپنے آقا کے نام پر جمع ہو جائے، اپنے آقا کے نام پر ولادت نبی کو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارا اور ان کا انداز الگ الگ تھا۔ ہم انہیں اپنے جیسا کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ بے مثل بشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماحول کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ختنہ کی ضرورت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ختنہ کی 7واں دن لوگ عقیقہ کروا کر کے ختنہ کرواتے سنت ابراہیمی میں، یا جب اسے میسر ہوتا ہے ختنہ کرواتے ہیں نا۔ ہر کے ساتھ یہی معاملہ ہے، پیدا ہوا 7واں دن یا زندگی میں جب میسر ہوا اس کے گارجین اس کا سنت ابراہیمی پہ عمل کرواتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ ایک ڈاکٹر کے محتاج ہوتے ہیں، ہم اور آپ ایک طبیب کے محتاج ہوتے ہیں، ہم اور آپ ایک دائی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں آئے تو ختنہ شدہ تشریف لائے۔ ختنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ دیکھیے میلاد النبی کا جلسہ ہے، اس لیے میں تاریخ بتاؤں تاکہ یاد رکھیے کہ آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف جمیلہ اور صفات حمیدہ کیا کیا ہے، آپ ان چیزوں کو سماتی۔ میرے آقا ختنہ شدہ تشریف لائے۔ آج کا بچہ پیدا ہو تو ضرورت پڑتی ہے ناف کاٹنے کی، کہتے ہیں نار کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کسی نہ کسی کا محتاج بچہ ہو رہا ہے، ماں ہو رہی ہے۔ لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو رب نے آپ کو اس سے پاک پیدا فرمایا، یعنی ناف بریدہ پیدا فرمایا، ناف کٹے کٹائے پیدا فرمایا۔ نہ حکیم کی ضرورت پڑی، نہ طبیب کی ضرورت پڑی، نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، یعنی میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی کا محتاج بن کر تشریف نہیں لائے۔ کسی کا محتاج بن کر، اب یہ مت کہنا کہ حضرت حلیمہ کے محتاج تھے انہوں نے دودھ پلایا، نہیں، حضرت حلیمہ تو میرے آقا کے محتاج
محتاج تھی. کیوں آپ تاریخ پڑھیے تو پتا چلے گا حضرت حلیمہ اتنی مفلس و انداز تھی, اتنی جو ہے غریب تھی, ایک وقت کے کھاتی تھی تو دوسرے وقت کے لیے سوچا کرتی تھی. گھر میں اناج نہیں تھا, اسی لیے تو آپ بچہ لینے کے غرض سے نکل گئے تھے کہ بچے کی پرورش کروں گا, مجھے کچھ عنایت کر دیا جائے گا, کچھ جو ہے مجھے مدد کے طور پر دے دیا جائے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہی حلیمہ ہے کہ جب گھر سے نکلی تھی تو ان کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا, سینے میں دودھ موجود نہیں تھا. آپ کے بچے عبداللہ پیاس کی شدت سے سسکیاں مار رہے تھے. یہ آمنہ حضرت حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نہیں ہے بلکہ الٹ کر کے میں جملہ دے دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے حلیمہ کو بھی پالا, حلیمہ کے بچوں کو بھی پالا, ایسے کہ جس حلیمہ کا دودھ خشک ہو گیا تھا جب حلیمہ آئی اور میرے محمد عربی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو آپ کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے. اب آپ بھی نوش فرماتے ہیں, آپ کا رضائی بھائی عبداللہ بھی نوش فرماتے ہیں. تو ظاہر میں تو یہ لگے گا کہ حضرت حلیمہ پرورش کر رہے تھے, لیکن اندر کا معاملہ کچھ اور تھا. تاریخ سماعت کے لیے بہت تیزی کے ساتھ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ لے کر کے چلی گئی. کہاں؟ اپنے قبیلے میں چلی گئی, اپنی بستی میں چلی گئی. اور جب بستی میں گئی تو جانے کا انداز الگ تھا. جو حلیمہ جو تھی اتنی نہیں فورنا دبا تھی, اتنی کمزور تھی کہ آنے میں کئی جگہ پر اٹھنی بیٹھ جاتی تھی. لیکن جب میرے آقا برکت والا بچہ محمد عربی اٹھنی پر سوار ہوا, اٹھنی میں نئی جان آ گئی تھی, اٹھنی آگے بڑھنے لگی اور تمام سہیلیوں کے اٹھنیوں سے آگے بڑھ گئی اور اپنے مقام پر اٹھنی پہنچ گئی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ پورے قبیلے بنو سعد میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حلیمہ ایک ایسا بابرکت بچہ لایا ہے. وہ بابرکت بچہ دھوپ میں چلتا ہے تو دھوپ بھی سایہ کا کام کرتی ہے. وہ بچہ ایسا ہے کمزور اٹھنی پر سوار ہوتا ہے تو اٹھنی میں نئی جان آ جاتی ہے. حلیمہ ایک ایسا بچہ کو لے کر آئی ہے کہ جس جگہ بچہ جاتا ہے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے. پورے قبیلے بنو سعد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چلو اس بچے کی زیارت کر لی جائے, اس کا دیدار کر لیا جائے. اب وہ قبیلے بنو سعد کی وہ عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بیمار تھے, ان چھوٹے بچوں کو لے کر چلتی ہے, حضرت حلیمہ کے گھر آتی ہے اور آ کر کہتی حلیمہ جو تو مبارک بچہ لایا ہے جس کا نام محمد عربی ہے, اس محمد عربی کا ہاتھ جو ہے میرے بیمار بچے کے سر پہ رکھ دے. جب محمد عربی میرے بیمار بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو میرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا, بیماری دور ہو جائے گی, اس سے صحت پا جائے گا. تاریخ بتاتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست اقدس جب بیمار بچوں کے سروں پہ رکھ دیا جاتا تھا تو بیمار بچے صحت یاب ہو جاتے تھے, ٹھیک ہو جاتے تھے. اب اس بات کا پورے شہر میں اعلان ہو گیا ہے حلیمہ کے گھر میں ایسا بچہ آیا ہے, بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے. کیوں نہیں اب ان کے گھر پہ چلا جائے. اب لوگوں کا ازدحام لگتا ہے, ایک لمبی بھیڑ آتی ہے اور کہتے ہیں لوگ کہ میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھوا دو. حضرت حلیمہ نے دیکھا پہلے تو 2-4 لوگ آ رہے تھے, بعد میں درجن لوگ آ گئے, اب تو سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. ایک ایک کر کے ہاتھ رکھواؤں تو بڑا دشواری ہوگی, بہت دقت ہوگی. آپ نے ایک تالاب کھدوایا, آپ نے ایک تالاب کھدوانے کے بعد پانی ڈلوایا اور اس پانی کو ڈلوایا جب اس میں تو اسی میں سے پانی لے کر کے میرے آقا کے قدم نازنین کو, میرے آقا کے قدم مبارک کو دھویا اور جو دھون کا پانی تھا اس پانی کو لے کر کے اس غسالہ کو لے کر حضرت حلیمہ اسی تالاب میں ڈال دی اور کہتی ہے کہ اے بیمار بچوں کی مائیں, اے بیمار بچوں کے بھائیوں, اے بیمار بچوں کے باپ, سنو اب ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد عربی کے پیر کا دھون اس تالاب میں چلا گیا ہے, اس تالاب سے پانی لے جاؤ, اپنے بیمار بچوں کو پلا دو, تمہارے
بیمار بچے صحتیاب ہو جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جب لوگ پانی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بیمار بچوں کو پلاتے ہیں تو بیمار بچے صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے او جان مسیحا ہمارا نبی، ہے او جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرات وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بہت ساری سپیچ کی تاریخیں ہیں، مگر ان تاریخوں کو میں وہیں پر روک رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت حلیمہ کے محتاج تھے میرے آقا، نہیں، میرے آقا کے محتاج تھے حضرت حلیمہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 2 سال کی ہو گئی تو حضرت حلیمہ واپس میرے آقا کو مکہ شریف لے گئی، ماں آمنہ کے حوالے کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے یہ لوٹ کر تو آ گئی تھی مگر دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ مبارک بچہ ان کے گھر میں اب نہیں تھا، وہ بابرکت بچہ ان کے گھر میں نہیں تھا۔ پھر کئی منت کی سماجت کی کہ اس مبارک بچے کو کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے پھر میرے حوالے کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ پھر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے آ گئی، اور جب آ گئی عمر گزرتی رہی، جب میرے آقا کی عمر 4 سال کی ہو گئی، 4 سال کی عمر ہونے ہی والی تھی، مکمل ابھی ہوئی نہیں تھی، 4 سال میں آپ قدم رکھے تھے کہ ایک مرتبہ اپنی رضائی ماں سے کہا تھا اے میری رضائی ماں حلیمہ، یہ میرے رضائی بھائی عبداللہ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ میرا بیٹا عبداللہ روزانہ بکریوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہے، بکریوں کو چراتا ہے، چرا کر شام میں لے کر آتا ہے۔ میرے آقا 4 سال کی ابھی صحیح سے عمر نہیں ہے، دیکھیے پیغام دے رہی ہے۔ اے میلاد النبی کے جلسے میں بیٹھنے والے مسلمانوں غور کرو، آج ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی رسی کاٹنے کی چکر میں لگا ہوا ہے، ایک بھائی بلند مقام پر جاتا ہے تو دوسرا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بھائی جو ہے بلند مرتبہ پاتا ہے تو دوسرا اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں ایسا ہرگز مت کرو، نبی پاک ابھی 4 سال کی عمر نہیں ہے، زمانے والے کو پیغام دے رہے تھے اور ماں سے کہہ رہے تھے اے میری رضائی ماں حلیمہ یہ عبداللہ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں بکریاں چرانے روزانہ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تب پھر میں اپنے اس بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہمارے گھر میں آپ کے بھائی میں خواہ وہ آپ کا سگا بھائی ہو یا مومن بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھانے کی کوشش کرے، مدد کی ضرورت ہے تو مدد دینے کی کوشش کرے، اسے پیر کھینچنے کی کوشش نہیں کرے۔ میرے آقا کی عمر ابھی 4 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے، فرماتے ہیں میں اپنے بھائی عبداللہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، گویا میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہ بکریاں چراتے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی بکریوں کو دیکھوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ نے انکار کیا تھا، جب انکار کیا تھا تو میرے آقا نے اصرار کیا کہ نہیں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب اصرار کیا آپ نے، جب ضد فرمایا آپ نے، تب حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی ہے۔ اب میرے آقا دوسری سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریوں کو لے کر کے جنگل کے طرف جانے والے تھے۔ صبح کی سفیدی پھوٹ چکی تھی، سورج نکل چکا تھا، بکریوں کو اپنی جگہ سے نکالا جا رہا تھا، گلے سے رسی کھول دی گئی تھی۔ عبداللہ ہانک رہے تھے، حلیمہ کے بیٹے ہانک رہے تھے، بکریاں آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ حلیمہ کے بیٹے ان بکریوں کو اب گھڑی لے کر مار بھی رہے تھے، اے بکریاں آگے چلو، اے بکریاں اپنے مقام سے آگے بڑھ جاؤ، مگر بکریاں نہیں چلتی تھی۔ یہ تعصب خیز منظر جب حلیمہ کے بچے عبداللہ نے دیکھا کہ بکریاں تو روزانے کے معمول کے مطابق آگے نہیں بڑھتی ہے، روزانہ بکریوں کو کھول دیا جاتا تھا، ہانکنے کی نوبت نہیں آتی تھی، چل پڑتی تھی، مگر آج بکریاں بیٹھ گئی ہے، کھڑی ہے تو کھڑی ہے، اپنے مقام سے ہل نہیں رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کے پاس ان کے بچے عبداللہ گئے اور کہا ماں حلیمہ آپ تو غضب ہو گیا ہے، بکریاں آگے چلتے ہی نہیں ہے، بکریاں آگے بڑھتے ہی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا چلو تو حضرت
حلیمہ جب آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ بکریاں آگے ہیں، میرے آقا پیچھے ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا یہ میرے بیٹے عبداللہ یہ بکریاں آگے کیسے جائے گی؟ ارے یہ بکریاں ہے بکریاں، یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرح نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ جب تک کے پیچھے رہیں گے بکریاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ محمد کو آگے کر دو، بکریوں کو ہانکنے کی نوبت نہیں آئے گی، بکریاں خود بخود چلنا شروع کر دے گی۔ تاریخ بتاتی ہے میرے آقا کی عمر ابھی 4 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے، جب بکریوں کے آگے رکھ دیا گیا تو بکریاں خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا معمول کے مطابق تو 4 دنوں تک جنگل میں گئے بکریوں کے ساتھ، اور جانے کے بعد گئے تو شام کو چلے آتے تھے، مگر آپ کو موسمی بخار جب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی تو 2-3 دنوں تک میرے آقا جنگل میں بکریوں کے ساتھ نہیں گئے، اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ نہیں گئے تو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ یہ پیش آ گیا کہ جو حضرت حلیمہ کے سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، سب سے زیادہ مضبوط بکری تھی، سب سے زیادہ قیمتی بکری تھی، اس بکری کو جنگل کا شیر آیا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اب سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اگر جنگل کا شیر یہاں آ جائے تو ہم فرار ہو جائیں گے، جنگل کا شیر محلے میں جائے تو ہر شخص کا دروازہ بند نظر آئے گا، کوئی اپنا دروازہ نہیں کھولے گا۔ شیر آ گیا ہے، قریب مت جاؤ، یہ شیر کا کام ہے چیر دینا، یہ شیر کا کام ہے پھاڑ دینا۔ وہ جنگل کا شیر آیا اور حضرت حلیمہ کی بکری کو لے کر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ جو حلیمہ کے اپنے بیٹے ہیں، روتے ہوئے چیختے ہوئے پکارتے ہوئے بھاگتے ہیں اور بھاگ کر آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، حضرت حلیمہ سے کہتے ہیں ماں حلیمہ آج تو غضب ہو گیا ہے۔ کہاں کیا غضب ہو گیا ہے؟ کہاں غضب یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے سب سے قیمتی بکری کو جنگل کا شیر لے کر چلا گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، گویا حضرت حلیمہ رو پڑی۔ میرے آقا سامنے کھڑے تھے، پوچھا اے میری رضائی ماں، اے حلیمہ آپ رو کیوں رہی ہے؟ حضرت حلیمہ نے ساری بات بتائی کہ ہماری بکری کو جنگل کا شیر لے کر کے چلا گیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا تھا اے میری رضائی ماں حلیمہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب تک محمد آپ کے ساتھ ہے کسی شیر میں وہ مجال نہیں ہے کہ ہماری بکری کو چین دے، ہماری بکری کو کھا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ نے کہا تھا اے بے ابو محمد یہ تو بتاؤ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی شیر میری بکری کو اٹھا کر لے گیا تو ضرور ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری بکری کو کھا جائیں۔ چلیے جنگل میں چلیے۔ اب میرے آقا جن کی عمر ابھی صحیح سے 4 سال کی بھی نہیں تھی، اپنی رضائی ماں کو لیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ساتھ میں رضائی بھائی عبداللہ بھی چلتے ہیں اور جنگل میں جائے۔ بیچ جنگل میں جانے کے بعد میرے آقا نے کہا تھا اے عبداللہ بتاؤ جنگل کا شیر کدھر سے آیا تھا؟ کہاں اس مقام سے آیا تھا؟ اس طرف سے آیا تھا۔ میرے آقا اس طرف چہرہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں یا ابوالحارث اے جنگل کا شیر۔ جب میرے نبی نے کہا اے جنگل کا شیر تو صرف جنگل کا شیر ہی نہیں، جتنا اس جنگل میں درندے تھے سب دوڑے چلے جاتے ہیں، جنگل میں جتنے پرندے تھے سب ہواؤں میں خلاؤں میں کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور آخرکار میرے آقا نے دیکھا کہ وہ شیر بھی جو میرے آقا کی بکری کو اٹھا کر لے کر چلا گیا تھا، وہ شیر بھی بکری کے کان کو پکڑا ہے، چلا ہے اور چلتے چلتے آیا ہے جہاں میرے آقا کھڑے تھے، وہیں پر لا کر بکری کو رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو میرے آقا نے اس شیر سے کلام کیا، اس شیر سے بات کیا۔ شیر نے بھی میرے آقا سے بات کی اور بات کرنے کے بعد شیر چلا گیا۔ میرے آقا اس بکری کو لیے اور کہا اے میری رضائی ماں اب گھر چلتے ہیں۔ گھر چلے آئے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بابو محمد مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم تو سوال کر رہے تھے، میں تیری بات سمجھ رہا تھا کہ تم شیر سے پوچھ رہے تھے اے جنگل کا شیر تم نے میری بکری کو اٹھا کر کیوں لے گیا تھا؟ مگر جو شیر آپ سے گفتگو کر رہا تھا، شیر جو آپ سے بات کر
رہا تھا، میں شیر کی زبان نہیں سمجھ سکی، بتایا تو صحیح وہ شیر آپ سے کیا کہہ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری رضائی ماں، جنگل کے شیر سے جب میں نے کہا تھا اے شیر یہ تو بتاؤ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ محمد عربی کی رضائی ماں حضرت حلیمہ کی بکری ہے، اور اس بکری پر دست مصطفیٰ پڑ چکا ہے، محمد کا ہاتھ پڑ چکا ہے، بتاؤ کہ اس محمد کی بکری کو تم کہاں لے گئے تھے؟ تو شیر کہہ رہا تھا کہ محمد بکری کو اس لیے لے گیا تھا کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، جنگل کے شیر دیکھ رہے تھے، جنگل کے درندے دیکھ رہے تھے، جنگل کے پرندے دیکھ رہے تھے کہ کئی دنوں سے محمد عربی عبداللہ کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں نہیں آئے ہیں، گویا آپ کی زیارت نہ ہو سکی تھی، آپ کا دیدار نہ ہو سکا تھا۔ کئی دن جب ہو گئے تو جنگل کے جانور بے چین و بے قرار ہو گئے، آپس میں میٹنگ کی گئی تو بات ہوئی کہ محمد کی